پنجاب کے حوالے سے ویسے بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ تقرر و تبادلوں والا معاملہ جو کل پریس کانفرنس بھی مریم صاحبہ نے بھی کی ہے، اس کے علاوہ جو علیم خان صاحب نے پرانی بات چیت کی تھی، اور وہ پھر کل وہ ایک نئی انفارمیشن لے آئی ہیں کہ ان کی فیملی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں بٹ صاحب، اور دوسرا یہ ساتھ ایڈ کرتے ہیں اس کے کہ کیا واقعی وہ جو سٹوری بتا رہی ہیں کہ جناب پنجاب پولیس کی سیکیورٹی حصار میں انہیں یہاں سے فرار کرایا گیا اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ طیارے میں کرایا گیا، کیا سٹوری چل رہی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے 4 سے 5 دفعہ وزیر بھی رہے ہیں، رکن اسمبلی، ان کے بیٹے فرا کے ہسبینڈ احسن جمیل گجر، جی 8 دفعہ ایم پی ہے سر، 8 دفعہ۔ یہ کہانی اس طرح چل رہی ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ فرا شہزادی اس کا نام ہے، فرحت شہزادی، میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ فرا ہے، فرا شہزادی، اور آپ اس کو فرحت شہزادی بھی کہہ سکتی ہیں۔ بہرحال جو ہم نے اخباروں میں پرانی خبریں دیکھی ہیں، ماڈل فرا کا نام بڑا مشہور ہوا ہے۔ اچھا، وہ ماڈل بھی رہی ہیں اور اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ اب وہ ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ فرا جو ہیں وہ اس وقت دبئی روانہ ہو چکی۔ نہیں، وہ تو ہمیں پتہ چلا ہے، لیکن یہ کہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ اپنی سرپرستی کے اندر وہاں سے ان کو نکلوایا اور یہ پرائیویٹ ہینگر سے، اس میں کتنی صداقت؟ ویسے صبح صحافی نے سوال پوچھا ہے، پوچھ تو لیا تھا فواد صاحب سے، تو کافی ہوئی، شکر ہے آپ شہزاد بٹ صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو جواب کوئی آ جائے۔ دیکھیں اکبر، بات یہ ہے کہ اس کو اگر نکالا گیا ٹریول ہے، بین تھا ان پہ، وہ ای سی ایل پہ تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو عظمیٰ بخاری، آزاد شہری کہیں بھی جا یہ تو سکتا ہے۔ عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی پہلے روز کہ آپ ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالیں، تاحال قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی بندے کا نام ای سی ایل پہ نہیں ہے، کیس چل رہا ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہے کوئی، کیا وہ ریسٹریننگ فرا آرڈر جو ہے اس کو، آپ اس کا سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ دبئی بھیجا گیا۔ اور بھائی جب وہ لاہور تشریف لاتی تھی، خاتون اول سابق جو ہے اب، جی خاتون اول کی پچھلی سیٹ پر فرا جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، وہ فاؤنٹین ہاؤس جا رہی ہے، وہ پاگل خانے جا رہی ہیں، وہ کسی کو پیسے تقسیم کر رہی ہیں، تو بذریعہ ہاتھ جو ہے وہ فرا کا استعمال ہو رہا ہے، سابق خاتون اول کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اکبر خبر بریک کرنے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سابق خاتون اول اپنے بیٹے کو ان انتخابات میں سامنے لا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ پاک پتن سے ان کا بیٹا، ان کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو ڈیورس ہو گئی تھی، بعد زلفی بخاری کا بھی آیا تھا کہ ان سے نکاح باضابطہ ہو گیا ہوا ہے، موسیٰ کا نام، اور جی وہ ایم پی اے کے طور پہ الیکشنز کنٹیسٹ کر رہی ہیں، ایم این اے کے طور پہ۔ میں عرض کرتا ہوں، خاتون اول اس وقت بنی گالا میں نہیں ہے، سابق خاتون اول جو ہے وہ پاک پتن شریف ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کے پاس ہے اور پچھلے کئی روز سے ہے، اور مسلسل پاک پتن کے وہ اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہی ہیں کہ میرے بیٹے کو انتخاب لڑنا ہے، تو 2 طرح سے وہ کھیل رہی ہے۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر گڑبڑ فرا کی جیسے وہ روانگی ہو گئی ہے، تو فرا کی روانگی ہو نہیں سکتی خاتون اول کی مرضی کے بغیر۔ اگر ادھر سے گڑبڑ ہو گئی تو مسلم لیگ نون کے، جو آپ کا سوال ہے، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بھی ان کو ٹکٹ موسیٰ مانے کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے نا، گزشتہ روز ڈس اون کیا ہے فرا کے ساتھ تعلقات ان کا، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ موسیٰ مانے کا گزشتہ روز آیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، خاندانوں نے ہمیں خود نقصان پہنچایا۔ شہزاد بٹ صاحب، اصل معاملہ تو پنجاب اسمبلی کا ہے، وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں میں مجاز ہوں اجلاس کنڈکٹ کرنے کا، گزشتہ روز یقین دہانی دی گئی اعلیٰ عدالت کو، دوسری طرف سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور وہ مجاز نہیں رہے۔ اب زمینی حقیقت کیا ہے، رولز کیا ہیں، پروسیجر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عائشہ، سپریم کورٹ کے خوف کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا پنجاب اسمبلی کا، دوبارہ پہلے تو انہوں نے جاری کیا کہ جناب یہ آپ تاریخ ڈال رہے ہیں اور 8 دن بعد دیکھی جائے گی، لیکن اگلے ہی اسی سیم ڈے روز ڈپٹی اسپیکر نے ایک آرڈر جاری کر دیا۔ وہ آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ آج 7:30 بجے شام کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں قائد عوام کو منتخب کیا جائے گا۔ بٹ صاحب، تو یہ نظام کیسے پنجاب میں چلنا ہے پھر 16 تاریخ، یہ کدھر، کیا پھر کورٹ کچھ سپریم کورٹ آرڈر دے سکتی ہے کیا؟ دیکھیں عائشہ، مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اس وقت سمجھ چکی ہے کہ ان کو ریلیف پنجاب میں اسپیکر یا کسی بھی چیز سے ان کو ریلیف نہیں ملنا، وہ اس لیے تحمل سے بیٹھے ہیں اور صرف اپنا آپ جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کو بوسٹ اپ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ وہاں آ جائیں، پنجاب اسمبلی کے باہر بیٹھ جائیں، دھوپ میں بیٹھ جائیں، کوئی شیشے 4 توڑ دیں۔ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج بھی پنجاب اسمبلی کو تالے لگ چکے ہیں، انہوں نے 7:30 بجے اندر داخل نہیں ہونا، ان کو صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے آج دوپہر 4 بجے فیصلہ آئے گا
اور اس میں ہمیں ریلیف مل جائے گا تو ہم اس پہ کھیل لیں گے. اب نمبر کی تعداد جو ہے نا وہ یہ رہی نہیں, اب کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کس کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں نا گورنر کہاں ہے, مزید ڈیلنگ ویلنگ تو نہیں چل رہی ہے, ہاں جی رستے دیکھے جا رہے ہیں مزید کے. آپ کی بات پہ ایک بات یاد آ گئی, وہ کیا کہتے ہیں اکبر صاحب, اپنا سر بچا لو دوستو, ناریل ہے بندروں کے ہاتھ میں, کون کس کو مار دے گا یہ کیا پتا. صحیح. تو اپنا ڈپٹی سپیکر, اپنا گورنر پنجاب, اسی پہ ٹرسٹ نہیں, اسی کے طریقے سے اعتماد آ رہی ہے, تو پھر یہ تو پنڈارا باکس کھل گیا ہے. یہ جو مونے سلائی صاحب پہ ہے بٹ صاحب, میں پھر باقی قائد صاحب کی طرف ایک کامنٹ لینا, یہ مونے سلائی صاحب پہ آج کل بڑا شدید الزام یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی آج کل, چلیں جہاز تو نہیں ہے لیکن وہ اپنی لینڈ کروزر میں بندے بھر بھر کے وہ لے آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. وہ کیا چکر چل رہا ہے, یہ ان کو کیا لالچ دے رہے ہیں یا پیسوں کی اطلاع ہے, کیا معاملہ ہے؟ آپ نون لیگ تو الزام لگا رہی ہے اسٹریٹ کہ یہ بندے خرید رہے ہیں. دیکھیں اکبر, مونس یہ درست بات ہے, یہ ہمارے ذرائع نے بھی یہ بات کی ہے کہ بارگیننگ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر علیم خان صاحب کے گھر میں جو میٹنگ کی حمزہ شہباز نے, اس کے بعد وہ کھل کر سامنے آ گئے. اب سوال صرف اتنا ہے کہ حمزہ صاحب جو ڈیل کر رہے ہیں ایک سائڈ پہ, یا مونے سلائی صاحب ڈیل کر رہے ہیں اس وقت, ان ڈیلوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ مونے سلائی صاحب جتنا مرضی زور لگا لے. جو ووٹوں کی تعداد ہے, مونس صاحب کے پاس اس وقت ووٹوں کی تعداد اپنے والد کے لیے نہیں ہو سکتی, لیکن اس موقع پر میں ایک سلام ضرور پیش کروں گا عمران خان صاحب کو, جنہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. عمران خان صاحب نے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خاندان تھا, چوئی شجاعت اور چودھری پرویز لائی جو ایسے تھا, ادب و احترام کی مثال تھا, انہوں نے ان کو تڑوا دیا. اور یار دو بوتو بٹھا دو نا, سنا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرے نا تو بوتو آپس میں لڑنے لگ پڑتے ہیں. وہ بھائی بھائی کے ساتھ لڑ پڑا ہے. چوئی شجاعت کے متعلق کو بات کی جائے, چودھری پرویز لائی, توبہ توبہ توبہ, یہ تو ممکن ہی نہیں. ان کا بیٹا جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بھی کمال. میں تو ویسے اس دن بھی بادشاہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک گیم ہے پراپر اور یہ پلانڈ ہے. نہیں ویسے اندر سے خبر کیا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب یہ سی ایم شپ کے لیے جس اس دقت تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جو گھر میں مسائل ہیں, خوش ہیں اس سارے میں؟ دیکھیں کوئی الزام لگائے یا کچھ بھی کہے, چودھری پرویز لائی ایک وفادار آدمی ہے, ان کا ایک ڈیرا چلتا ہے, اور وہ زبان والے کچھ جس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لینا, چودھری پرویز لائی فیملی اس پہ پورا اترتی ہے. ان کا یہ سٹائل نہیں ہے کہ ایک اپنے چوئی شجاعت اپنے بیٹے کو اور وفاقی وزیر کو بھیج دے اپوزیشن میں, اور مونے سلائی کو کہے کہ تو یہ کر لے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہوتی ہے نا, یہ ممکن نہیں ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. شہزاد بٹ صاحب, اصل معاملہ تو پنجاب اسمبلی کا ہے, وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں میں مجاز ہوں اجلاس کنڈکٹ کرنے کا, گزشتہ روز یقین دہانی دی گئی اعلیٰ عدالت کو, دوسری طرف سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور وہ مجاز نہیں رہے. اب زمینی حقیقت کیا ہے, رولز کیا ہیں, پروسیجر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ, سپریم کورٹ کے خوف کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا پنجاب اسمبلی کا, دوبارہ پہلے تو انہوں نے جاری کیا کہ جناب یہ آپ تاریخ ڈال رہے ہیں اور 8 دن بعد دیکھی جائے گی, لیکن اگلے ہی اسی سیم ڈے روز ڈپٹی سپیکر نے ایک آرڈر جاری کر دیا. وہ آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ آج 7:30 بجے شام کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں قائد ایوان کو منتخب کیا جائے گا.